میرے تمام یہ مسلمان بھائیوں کو، میری مسلمان بہنوں کو یاد دلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مانتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں، وہ لوگ جو اس قرآن مجید کو خالص 100% وربیٹم یعنی ایک ایک اس کا حرف اللہ کا کلام مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ قرآن کا ہر حرف اللہ کی گفتگو ہے، اس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک بھی لفظ نہیں آیا. احادیث کی دوسری کتابیں ہیں لیکن جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جو یہ لوگ ایسے مانتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تبلیغ شروع کی، ان باتوں کی دعوت دینا شروع کیا، جب اللہ نے آپ کو 570 عیسوی میں مکۃ المکرمہ کے شہر میں ولادت دی، آپ پیدا ہوئے، آپ اپنے باپ عبداللہ اور والدہ آمینہ سے پیدا ہوئے، اور آپ کے والد عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے گزر گئے، آپ کی والدہ بچپن میں گزر گئیں، پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی اور دادا بھی کچھ عرصہ بعد گزر گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 16-17 سال کی بھی عمر کو نہیں پہنچے، وہ اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ وہ بستر پر پڑ گئے. کئی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسے معجزے والی ذات مبارک بنائی جس کے اوپر دنیا کے کسی بھی انسان کا احسان باقی نہیں ہے. کئی لوگ یہ بات بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم بچے تھے تو انہیں ابو طالب نے پالا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن کئی لوگ اس کا پورا حصہ نہیں جانتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 سال کی عمر کے لگ بھگ قریب تھے، ابو طالب سخت بیمار پڑ گئے، وہ کوئی کام کاج کے قابل نہیں تھے. تو اس جوانی کی عمر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، اتنے زیادہ احساس مند تھے، اتنے زیادہ خوددار تھے کہ آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان آپ پریشان نہ ہو، آپ نے مجھے باپ کی طرح پالا ہے، اب میں جوان ہو گیا ہوں، میں محنت کروں گا، محنت کر کے کماؤں گا اور کمائی لا کر میں آپ کو بھی پالوں گا، آپ کے پورے گھر کو بھی پالوں گا. اور اس چھوٹی عمر سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پال کر محنت کر کے ابو طالب کے پورے گھرانے کو، علی ابن طالب اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پالے ہیں. یہاں تک کہ بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی سچائی کی گواہی اس مکے میں رہنے والے وہ لوگ دینے لگ گئے جو بہت ظلم و زیادتی دوسروں پر کرتے تھے. وہ ظلم کرنے والے ظالم بھی، کئی لوگوں کو دھوکہ دینے والے دھوکے باز اور جھوٹے بھی گواہی دیتے کہ محمد بن عبداللہ یہ ایک ایسا لڑکا ہے، یہ ایک ایسا نوجوان ہے اس مکے کے شہر میں جو الصادق ہے، یعنی مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو الامین ہے یعنی اتنے امانت دار کہ غفلت سے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اتنے خالص آپ کے کردار سے آپ کو پہچانا جاتا تھا. اور اس کردار کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کی ایک انتہائی شریف خاتون جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی بڑی تھی عمر میں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی جب تعریفیں سنی تو انہیں اپنے بزنس کا، وہ زمانے کی بہت بڑی بزنس کرنے والی خاتون تھی، ان کے بہت سارے بزنس تھے مکے میں، ان تمام بزنس کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی ان تمام بزنس کا انچارج بنا دیا، مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا. اور جب بی بی خدیجہ نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان لڑکا اتنی محنت کرتا ہے، اتنی لگن سے جستجو کرتا ہے کہ اتنے ایمانداری سے یہ فائدے بتاتا ہے، ایسا نوجوان شخص اگر مجھ سے شادی کر لے تو یہ میری بھی حفاظت کرے گا، میرے جان اور مال کی بھی حفاظت کرے گا. اور بی بی خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش اپنی لونڈی نسیمہ کے ذریعے سے ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی. ابو طالب نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے آپ کی مالکن وہ خدیجہ جس کا آپ بزنس سنبھالتے ہیں وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ آپ کے کردار سے بے تحاشا متاثر ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرواہ نہیں کی
کہ وہ خاتون 15 سال عمر میں بڑی ہے، بلکہ ان باتوں کا لحاظ کیا کہ مجھ سے بڑے میرے چچا اس بات کی فرمائش کر رہے ہیں۔ ایک خاتون جس کے بارے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کردار میں بڑی شریف عورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کو مخصوص لحاظ میں رکھتے ہوئے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے شادی ہو گئی جبکہ آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور بی بی خدیجہ کی عمر اس وقت لگ بھگ 40 سال تھی۔ یہ بات میں نے پوری بتاتے ہوئے جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کمبختے آج کے دور میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک سے کئی زیادہ شادیاں اس لیے کی کیونکہ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عورتوں کا شوق تھا، وہ کمبختوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جس وقت بھری جوانی کا وقت تھا میرے نبی کا، اس وقت انہوں نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح کیا، اور آپ نے دوسرا نکاح 50 سال کی عمر پار کرنے کے بعد کیا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کا نمونہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ کردار والے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو کر آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کرتی ہیں۔ یہ پوری باتیں میں اس لیے بتاتا چل رہا ہوں، یہ اگرچہ کہ آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، کیونکہ آنے والے کچھ وقت میں جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا ان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار اور صفات سے۔ ماشاءاللہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال میں نکاح کرتے ہیں اور 15 سال گزارتے ہیں اس حال میں کہ آپ کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس بہت آگے نکل جاتا ہے، خوب مال کما لیتے ہیں، ایسی کیفیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خیال آنے لگا کہ کون ہے جو ہم سب کو پیدا کرتا ہے، کون ہے جو ہم سب کا سچا مالک ہے؟ کیا اتنے سارے بت جو کعبے میں ٹھہرائے گئے ہیں، جو اتنے ساری مورتیاں جو کعبے میں ٹھہرا کر پوجا کی جاتی ہے، کیا یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہی وہ مذہب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے لایا تھا یا کوئی اور مذہب ہے؟ اس فکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرا نامی ایک پہاڑ پر غار ہرا میں جا کر بیٹھنے لگتے ہیں۔ اس فکر کے ساتھ بالآخر 40 سال کی عمر میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے۔ یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے اس کائنات کے آخری نبی اور آخری رسول کی آمد اور ان کے آنے کے مقصد کی شروعات ہو گئی۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی سورہ اقرا یا سورہ علق جو قرآن مجید کا 96واں سورہ ہے، اس کی شروع کی 5 آیتیں نازل کی، جس کا ذکر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث شریف میں بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 سے لے کر حدیث نمبر 6 تک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علاقہ کی شروع کی آیتیں نازل فرمائیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ کر آئے۔ جب گھر لوٹ کر آئے تو آپ نے کہا اے خدیجہ مجھے جاڑا ہو رہا ہے، مجھے بخار چڑھ گیا ہے، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ بی بی خدیجہ فوری کمبل اڑاتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ میں پھر بول رہا ہوں، ایک ایک واقعہ میرے نبی کی سیرت کا میرے آنے والے بیان میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیوں بتایا، کیوں یاد دلایا دوبارہ آپ کو یہ واقعہ۔ جب بی بی خدیجہ کمبل اڑاتی ہیں، آپ کو کمبل لپیٹتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اتنا پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے خدیجہ آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، ایک زبردست فرشتہ میرے سامنے رونما ہو گیا اور آپ نے پوری پہلی وحی کے بارے میں واقعہ سنایا۔ بی بی خدیجہ نے بغیر ایک اور اپوزٹ سوال کیے کہ کاؤنٹر کوشچن کیے کہ بغیر اور تفصیلات معلوم کیے کہ یہ گواہی دیتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسی شخصیت ہے، آپ میں وہ تمام کردار اور صفات موجود ہے جس کی بنا پر رب العالمین آپ کو نبی ضرور منتخب کر سکتا ہے۔ یعنی گھر کی عورت بھی نبی کے بارے میں گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں وہ کردار ہیں، وہ صفات ہیں جس کی بنا پر اللہ کسی کو بھی نبی بنا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات یا مجھے عجیب نہیں دکھتا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہوگا۔ یہ بات کیوں بتایا؟ کہ ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان کی پہچان ایسی ہو کہ اس کی بیوی گواہی ایک لمحے میں دے کہ ہاں میرا شوہر اس اچھائی کے قابل ہے،
یہ وہ میرے نبی کے صفات اور ان کے کردار تھے کہ بی بی خدیجہ نے فوراً گواہی دی اور کہا کہ آپ تو مستحق ہیں کہ آپ نبی بنائے جائیں. اور پھر اس واقعے کے بعد ہم سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں محنت کروائی. 13 سال زندگی کے بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے. 13 سال آپ نے محنت کی مکے میں, اور کتنے مسلمان آپ کے ہاتھ پر ہوئے؟ لگ بھگ 100 سے لے کر 120 کے درمیان. 13 سال میں صرف لگ بھگ 100 سے 120 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. آپ کے جو سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق ہیں, انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بچپن سے آپ سے دوستی کی ہے لیکن کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی ہے, میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک بھائی کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی, بچپن سے میں نے ہوش سنبھالنے تک جتنا آپ کو دیکھا ہے, آپ سے پیارا میں نے کسی کو نہیں پایا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے, میں فوراً آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں. عثمان غنی جو خود ایک شریف النفس شخص تھے, فوراً وہ ایمان لائے. پھر اللہ کے نبی نے دعائیں کی, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, دوسرے بڑے اکابر مکے کے لوگ ایمان لائے, یہاں تک کہ 13 سال کے بعد آپ کو مجبور کیا گیا مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کے لیے. جب مدینہ طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, وہاں پر مدینے میں جو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا, آپ لوگوں نے اس طرح مسلمان بھائیوں کا استقبال کیا کہ اگر کسی کے 1 یا 2 گھر تھے تو گھر کا آدھا حصہ یا دوسرا گھر تحفے میں دے دیا. بے شمار جو کچھ ان کے پاس چیزیں تھی اسے آدھا آدھا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا. یہ جذبہ تھا ایک مسلمان بھائی سے محبت کا, یہ جذبہ تھا ایک مسلمان قوم کا ایک دوسرے کے لیے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے تو اس کی بھلائی میں اپنی چیز کو آدھی اس کے لیے کر دوں گا. اور آج ہمارا یہ جذبہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کے پاس کچھ زیادہ ہے تو کس طرح اس سے میں کھینچ کر اپنے نام پر کر لوں. اس زمانے کا جذبہ یہ کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ان سے مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں, تو صحابہ کی یہ کیفیت کہ جان پر کھیلیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پوری کر دیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مؤذن تھے جس کی اذان میں انتہائی پر اثر کیفیت تھی, یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دن ہے بھی وہ ایمان لائے ہیں مکے میں. اور جیسے ہی ان کے مالک کو پتا چلا کہ وہ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان پر شدت سے وہ ظلم کرنے لگ گیا, انہیں مارنے اور توڑنے لگا. ریگستان کی گرم ریتی پر انہیں گھسیٹ کر لاتا, بغیر کوئی کپڑے کے پیٹھ پر, اور لٹا دیتا وزن پتھر ان کے سینے پر رکھ کر, یہاں تک کہ پیٹھ پوری زخم سے لیس ہو جاتی, آپ کو خون جسم سے بہتا, کوڑوں سے مارتا اور کہتا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دو. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھس سے مس نہیں ہوتے. یہاں تک کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رات کے وقت اس گلی سے گزر رہے تھے جس گلی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کا گھر تھا. اور اس زمانے کی جو مکے کی گلیاں تھی, آج کی طرح شور شرابے والے ہمارے گلیوں کی طرح نہیں تھی. چھوٹا شہر مکہ, کچے اینٹ کے دیواروں والے گھر, چھوٹی چھوٹی دیواروں والے گھر, اگر گھر کے اندر کوئی بات چیت کرے تو باہر تک آواز آ جائے. اور ایسے کچے گھر میں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آواز آنے لگی. اور ہمارے شفیق الامت رحم دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ان کا کوئی امتی اس تکلیف میں رہے. آپ اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکے, دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان گئے. دستک دی رات کے وقت, دروازہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک معصوم بچی تھی انہوں نے کھولا. وہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی اندر جاتی ہیں, کہتی ہیں ابو جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو گئے کہ اتنی رات گئے میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو کوئی واقعی سخت وجہ ہے جس کی وجہ سے آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے دن تھے, بغیر کرتے کے صرف تہبند پر لیٹے ہوئے تھے, اسی کیفیت میں دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ اتنی رات گئے آ گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا, کہا اے ابو بکر میرے بلال کو آزاد کرا کر لاؤ, میرے بلال کو اس مالک سے آزاد کراؤ جو اسے تکلیفیں دے رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور لاتا ہوں. آپ گھر کے اندر پلٹ رہے تھے تاکہ کرتا پہن لے, اللہ کے نبی نے اسی ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا, کہا کہ اے ابو بکر جاؤ اور بلال کو چھڑاؤ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کرتا تو پہن لوں, کہا کہ نہیں پہلے بلال کو چھڑا لاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں دوڑتے ہوئے بلال کے مالک کے پاس گئے. مالک پریشان کہ اتنی رات گئے کون آیا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق ہوں. مالک خوش ہوا کہ اتنا بڑا آدمی مکے کا میرے گھر آیا ہے. کہا کیا بات ہے ابو بکر, کیا حلیے میں آئے ہو؟ کہا کہ مجھے فوراً ایک غلام چاہیے, مجھے ضروری کام ہے, مجھے غلام خریدنا ہے. مالک نے کہا دیکھو یہاں پر اتنے سارے غلام کھڑے ہیں, ان میں سے کسی کو پسند کرو. یہ ہٹا کٹا جو بہت طاقتور غلام ہے اس کے اتنے دینار, اس کے اتنے درہم. یہ جو اور ہٹا کٹا ہے اس کے اتنے زیادہ, اس کے اتنے, اور 4-5 اس نے زبردست ہٹے کٹے غلاموں کو بتایا. کہا اس کے 10 دینار, اس کے 8 دینار, اس کے 15 دینار, اس کے 20 دینار. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بلال چاہیے. مالک سمجھ گیا, مالک سمجھ گیا کہ بلال کو یہاں سے آزاد کرانے آئے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی نام لیا, اگر سب سے ہٹے کٹے کے لیے دام اس نے 20 درہم لگائے تو وہ بولا کہ بلال کے لیے میں تمہیں 200 درہم چارج کروں گا. 20 سے 10 گنا بڑھ کر انہیں لے جانا چاہتے ہو تو 200 درہم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ مجھے منظور ہے. مالک پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا سودا کر رہے ہو تم؟ یہ بلال کوئی کام کاج کے قابل نہیں ہے, زخموں سے بھرا ہے اس کا جسم, وہ ایک چھوٹا وزن نہیں اٹھا سکتا, وہ خود کمزور اور لاچار ہے, اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے, تم اس کو 200 درہم میں خرید کر جاؤ گے. یہ پورا واقعہ کیوں سنایا جانتے ہیں؟ کیونکہ اب میں ابو بکر صدیق کا جواب سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم مسلمانوں میں غیرت جاگے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے مالک اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے, اگر آج تو مجھ سے کہے کہ یمن کا ملک خرید کے دے دے تو میں دے دوں گا, لیکن میرے نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا اس بلال کو لے جا کر. پورا یمن خرید کر دوں گا کیونکہ میرے نبی کی ٹھنڈک کا دار و مدار ہے, اس کے لیے جو کچھ میرے پاس ہے داؤ پر لگاؤں گا, لیکن میرے نبی کی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک ملتی ہے تو میں وہ کر گزروں گا. اور آج کا مسلمان ہر وہ چیز کرے گا کہ جب میدان محشر میں ہم کو ٹھہرایا جائے گا تو اللہ کہے گا یہ مسلمان جانتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ وہ ہے جو سود پر پیسہ دیا اور لیا کرتا تھا, یہ وہ ہے جو مسلمانوں کا قتل کرتا تھا, یہ وہ ہے جو غیبت کرتا تھا, یہ وہ ہے جو چغلی کرتا تھا, یہ وہ ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا تھا. یہ ہمارے آج کے معیار ہو گئے. ایسے حالات میں ہم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا اللہ رحمتیں برسائے گا؟ آج کا مسلمان وہ ہے جو بحثیں کرے گا سنت کے بارے میں, کہے گا وہ سنت ایسی ہے تو آج بھی کرنا ہے, آج کے دور میں ضروری ہے, اگر نہ کروں تو کیا اللہ گناہ دے گا؟ ہم ان بحثوں میں پڑے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معیار کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ دیا تو اپنے جان اور مال کو داؤ پہ لگایا اور کہا اگر اس سے ہمارے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے تو اللہ کی قسم ہے ہمارا جان مال عزت سب ان پر قربان. اللہ نے عزتیں دی ان کو, اتنی عزتیں دی کہ جس قوم کے بارے میں مورخین, ہسٹورینز, تاریخ لکھنے والے اپنی کتابیں جب لکھ رہے تھے, تھامس کیرلائل ایک انگریز ہے, اس نے ایک تاریخی کتاب لکھی دا ہیروز اینڈ دا ہیرو ورشپ. اس کتاب میں وہ عربوں کا تذکرہ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے کا. وہ کہتا ہے یہ عرب وہ قوم تھی جو معمولی ایک مرغی کے بچے کے لیے 7 نسلوں تک جنگ کرتی تھی. مرغی کے بچے کے لیے کیا نسلوں کی جنگ ہوتی تھی؟ ان کے قبیلے کا مرغی کا بچہ, چوزا, چکن, ان کے قبیلے کے گھر کے قریب آ گیا, تمہارا وہ مرغی کا بچہ ہمارے گھر کے قریب آیا ہی کیسا؟ اب جنگ شروع ہوئی, اس نے ان کو قتل کیا, پھر وہ قبیلے والوں نے ان کو کیا, پھر انہوں نے ان کو کیا, 7 نسلیں نکل گئی, جنگ چل رہی ہے.
مورخ لکھتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جو ڈکیتی کرتی تھی ان لوگوں کے مال کے اوپر جو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آتے تھے. یعنی ان کو اتنا اللہ کا خوف نکل گیا تھا کہ اللہ کے بندوں کے مال کو ڈاکو بن کر لوٹ لیتے تھے. تھامس کیرلائل لکھتا ہے یہ وہ قوم تھی جو اپنی بیویوں کو کئی مرد آدمیوں کے پاس راتیں گزارنے بھیجتے اور بیویوں سے کہتے اس آدمی سے اپنے پیٹ سے بچہ پیدا کر اور اس بچے کو میرا نام دوں گا کیونکہ مجھے طاقتور بچہ چاہیے. اتنی جاہل قوم. یہ وہ قوم تھی جو اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر لیتی. یہ وہ قوم تھی کہ اگر ان کے گھر بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو زندہ دفن کر کے مار دیتے. یہ وہ قوم تھی جس کے پاس زنا کرنا بڑا عام تھا, شراب عام تھا, جوا عام تھا. یہ وہ قوم تھی جو کچھ بھی کر گزرتی اپنی گزار کے اور اپنے گزارو بسر کے لیے. یہ وہ جاہل عرب قوم تھی. یہ کوئی نئی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, کوئی جواب دیں گے کہ یہ نئی باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ کوئی نئی باتیں ہیں یا سب معلوم ہے آپ لوگوں کو پہلے سے اتنی تو باتیں؟ تھوڑا جواب دیں بھائی. پہلے سے معلوم ہے نا, کئی بار سنا ہے نا. پوروں کا جواب چاہیے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے عربوں کے بارے میں یہ سب؟ آج یہ سب گندگیاں اس امت مسلمہ میں ہیں. یہ سب کی سب گندگیاں اس امت میں ہے جو نبی کو مانتی ہے اور اللہ